السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شاہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 روزہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے اور پاکستان نے ایک موقف دیا، واضح موقف دیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کی حفاظت کرے، دہشت گردوں کو اجازت نہ دے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں، اور پاکستان نے بار بار یہ کہا ہے اور ثبوت کے ساتھ سب کچھ پیش کیا ہے۔ اس بات پر ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی کہا ہے کہ بالکل ہمارا اصولی موقف ہم اس پر قائم ہیں کہ افغانستان خود اپنی سرزمین سے کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ طالبان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ بغیر کسی پروگرام کے آئے ہوئے تھے اور وہ رضامند نہیں تھے کسی ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے موضوع میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے جس میں اس نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ وہ خفیہ جوہری ہتھیاروں کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پاکستان کے دفتر خارجہ نے ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ واضح کیا ہے 1998 میں جب پاکستان نے ٹیسٹ کیا تھا وہ انڈیا کے اس ٹیسٹ کے بعد کیا تھا، اور پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کمپریہنسو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی جو ہے اس کا سگنیٹری پاکستان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا حق محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہندوستان کے پاس پھر ہندوستان نے کوئی ایسا عمل کیا تو اس کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ بھی ٹیسٹ کرے۔ مودی کی ایما پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا پیش افغان میڈیا کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا، جو انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسی طرح کے بیان پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سخت مذمت کی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے اس بیان کی جو انہوں نے دیا تھا، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینیٹر ایمل ولی خان اے این پی کے سربراہ، انہوں نے کہا یہ اشتعال انگیزی مذہبی اشتعال انگیزی ہے۔ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ سرور جاوید صاحب محقق ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر ایز اے اینالسٹ شریک ہوتے رہتے ہیں۔ عبداللہ دورانی پی ایس ایف کے اس وقت لیڈر ہیں صوبائی، اور اسٹوڈنٹ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ناظرین، ٹیلی فون لائن پر آصف دورانی، ایمبیسڈر آصف دورانی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ ٹائم ہمارے پاس آج تھوڑا کم ہے تو اس پہ ہم ذرا گفتگو کا آغاز جلد کر لیتے ہیں کہ استنبول میں مذاکرات ختم ہوتے ہیں، پاکستان اب بھی کمیٹڈ ہے، کہتا ہے کہ دوبارہ بھی ہم مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے سیز فائر اس وقت تک سیز فائر ہے کہ اگر وہاں سے کچھ نہ ہو۔ جی، یہ بات تو بڑی واضح ہے شہزادہ صاحب کہ پاکستان نے قطر میں جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی ایک ہی ایجنڈا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور یہ فرض بھی بنتا ہے افغان حکومت کا کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرے اس طرح سے کہ وہاں سے کسی دوسرے کے استحقاق کو مجروح نہ کیا جا سکے، اور وہاں سے کوئی دراندازی نہ کی جا سکے، اور خاص طور پر یہ تو ان کے درمیان پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے۔ یہ دراندازی کا سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک رک نہیں پایا ہے۔ نمبر ایک، پاکستان کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو جارحیت افغان سرزمین سے ہو رہی ہے، یا تو وہ جارح جو قوتیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یا پھر وہ سہولت کاری کر رہی ہے افغان میں آپ کو حکومت۔ روکوں گا، آصف دورانی صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جی، السلام ماشاءاللہ۔ علیکم دورانی صاحب۔ جناب السلام علیکم سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا تو ایک موقف رہا ہے، استنبول میں جو مذاکرات بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور پاکستان نے کہا ایک واضح موقف ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں اپنی سرزمین کی، وہاں سے جو ایک اٹیکس ہو رہے ہیں، دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، اس پہ کیوں گریزاں ہیں کابل انتظامیہ؟ دیکھیے اس میں کئی فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ بڑا کمبرسم ہے افغانستان کے اندر۔ ہر چیز جو ہے وہ
ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور لہذا یہ جو افغان نیگوشیٹرز ہیں ان کو کلیریفیکیشن اور ڈیسیژن لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے. یہ میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی اپنی کیپیسٹی کا پرابلم ہے، جس کا وہ اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک جو ہے وہ شرم کا باعث ہوگا. ہم اب کلیم کرتے ہیں کہ ہم پورے افغانستان پہ قابض ہیں اور یہاں پہ امن ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈینال موڈ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو ٹی ٹی پی کی اتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ اس وقت یعنی اگر آپ جتنی یو این سیکورٹی کونسل رپورٹس دیکھیں تو اس کے اندر بھی واضح طور پہ ہے ٹی ٹی پی کا وجود، بلکہ یو این سیکورٹی کونسل رپورٹس تو یہ کہتی ہیں کہ ٹی ٹی پی اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے. اس کے بعد پھر آئی ایس کے پی اور باقی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے نمبر آتے ہیں. پھر اوور ڈزن ٹیررسٹ گروپس آر ہولڈ اپ ان افغانستان، اور یہ اگر اس پہ ڈینائل میں ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر افغانستان کو اس معاملے میں پھر جو ہے مزید فیوچر میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے نادان دوست ہیں، ان کو پوری طرح احساس نہیں ہے یہ معاملات کتنے سینسیٹیو ہیں. اس میں وہ صرف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے. اور ہم جو ان سے اگر شکایت کرتے ہیں تو وہ ان گروپس ٹیررسٹ یا ٹی ٹی پی گروپس کی کرتے ہیں جو افغانستان میں رہتے ہیں. پھر وہاں سے وہ اور اس سے بڑھ کر جو ٹی ٹی پی لیڈرشپ ہے وہ بھی افغانستان میں ہے، تو وہ پلاننگ وہاں کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں. اور وہ بھی زیادہ تر بارڈر ایریا پہ جو فارمر فاٹا تھا یا اب اس کو مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، ادھر پہ وہ لوگ حملے کرتے ہیں، اپنے عملیات کرتے ہیں. تو ہم نے جو پاکستان کے اندر جو ٹرائبل ایریا میں ٹی ٹی پی ہے اس کیا ہے اس کا تو ہم افغانستان سے ذکر بھی نہیں کرتے. اور ایک اور جو بہت ہی سیریس مسئلہ ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی کی جو افغانستان سے تشکیلات آتی ہیں ان کے اندر افغان نیشنلز بھی شامل ہیں. تو یہ بھی ایک سورس آف کنسرن ہے جو ان کو بتایا گیا ہے، ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا ہے. ان کے افغان نیشنلز مارے گئے ہیں آپریشنز میں، پکڑے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ تمام ہے. تو یہ تمام چیزیں، لیکن وہ پبلک میں اپنا ایک ایسا فیس دکھا رہے ہیں کہ جی ہاں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اندر جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں تو ہر چیز مانتے ہیں. درائن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ایک تجربہ ہے، وسیع تجربہ ہے، کیا غیر سنجیدگی نہیں ہے کہ دو دوست ممالک قطر، ترکیہ، ان کے ڈیلیگیشن میڈیٹرز موجود ہوں اور آپ کوئی ایسا ڈیسیجن کہ کوئی پاورز ہی نہ لے کے آئیں، بات کریں، اس کے بعد یہ تیسرا دور ہے، یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ان کی وہ آپ سمجھ لیں لیک آف پروفیشنلزم. یہ جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بھی پوری طرح سے آگاہ بھی نہیں ہے اور ان کی اہلیت بھی نہیں. تو یہ خالی جو ہے وہ جو ہے اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، اس کے باقی بھی لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے. اور انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے اس سے جس طرح یہ انہوں نے اپنا تو مائنڈ سیٹ جو بنا لیا وہ سمجھتے ہیں بس یہی ڈپلومیسی ہے، یہی اسلام ہے، یہی گورننس ہے. جی تھینک یو درانی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. جی سروجہ صاحب، آپ نے درائن صاحب کی بات سنی کہ ایک میں نے تو کہا کہ یہ غیر سنجیدگی، انہوں نے کہا یہ ایک نان پروفیشنلزم ہے. بالکل صحیح. آصف درانی صاحب کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ ہے فورن افیئرس میں، وہ بہت زیادہ دور اندیشی کی حد تک وہ چیزوں کو گہرائی میں جانتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا کہ اب جب کہ وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی سہولت کاری کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب افغان نیشنل جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف جارحیت میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی موجودگی میں سفارت کاری میں ناتجربہ کاری جو ہے وہ ان کے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی اور مستقبل میں اس کے بڑے مشکلات ان کے لیے ہوگی. جی عبداللہ آپ کی طرف آتا ہوں
کہ کیا یہ کوئی اسٹیٹ چلانا ہے؟ گروپ کل تو کو گروپ تھے، ٹھیک ہے، ان پر کوئی ذمہ داری تھی نہیں تھی، اب تو اتنے مطلب پورے افغانستان کو، اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں جیسے درانی صاحب نے کہا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہر انچ پر جو ہے ہمارا جو ہے ہم اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اور پھر جب بات آتی ہے کہ دہشت گرد وہاں سے اٹیکس کرتے ہیں کہتے نہیں یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ. بھائی دہشت گرد تو وہاں سے آ رہے ہیں نا، اندرونی معاملہ کس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر نے بھی بات کی، نان پروفیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس وقت جیسے آپ نے گروپ کی بات کی، اس وقت اگر ہم افغان طالبان جو گروپس کو دیکھیں، اس وقت جو اس کی حکومت بنی ہوئی ہے، اس میں جو اس کا اہم جو گروپ ہے حقانی نیٹ ورک، جو حقانی سراج الدین حقانی کا جو گروپ ہے، وہ اس وقت ناراض بیٹھا ہوا ہے. بڑے عرصے تک وہ جو کوئٹہ شورا یا کندھار شورا جس کو کہا جاتا ہے، اس سے وہ ناراض بیٹھے تھے. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، اس میں یہ کہ طالبان کی اندرونی لیک آف کوارڈینیشنز، ان کے اندرونی اختلافات کی بھی گروپ الگ ہے، کابل گروپ الگ ہے، کوئی ڈیسیجن میکنگ کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ کو پاورفل ہو یا سب مشترکہ ایک پیج پہ ہو. کیونکہ جب دو ممالک اکٹھا ہوتے ہیں کسی ملک کے کاز کے لیے، تو خواہ مخواہ ایک دونوں کے خاطر وہ ون ون کنڈیشنز نکال دیتے ہیں کہ ایک دونوں کے لیے ون ون کنڈیشن نکلے. اس وقت جو مذاکرات کا دور چلا ہے، یہ 1947 کا معاملات کو انہوں نے نہیں اٹھایا ہے. یہ گزشتہ 2 دہائیوں کا جو ایک مسئلہ پاکستان اور افغانستان کا چل رہا ہے کہ پاکستان افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے پاکستان وہ اپنے واضح ثبوت موقف کے ساتھ جب آ چکا ہے، وہ ثبوت پیش کر رہا ہے، تو اب افغان حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں بنتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے روایات نہیں چل سکتی، روایات نہیں ہوتے ہیں. چلیں آتے ہیں دوسرا بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. پھر سرور جاوید صاحب الزامات تو خیر وہ لگاتا رہتا ہے انڈیا، پھر ایک اس نے وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ، اس کی ایک انہوں بات کو کوٹ کر دیا جس پر یو ایس سائیڈ سے اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ جی ٹیسٹ کر رہے ہیں، نیوکلیر ٹیسٹ کر رہا ہے. ایسا ہے کہ نیوکلیر ٹیسٹ جب انڈیا کر رہا تھا، میں 1998 کی طرف واپس چلتا ہوں، تو جب انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو اس کے جواب میں پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹ جو تھے اس کے جواب میں آئے تھے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس ٹریٹی کے بھی سگنیٹری اس لیے ہی نہیں ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے جنوب مشرقی ایشیا میں اس طرح کی کہ ہائی ہینڈڈنس جو ہے بھارت کی وہ قائم رہے، تو یہ قابل قبول پاکستان کے لیے کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر انڈیا اس میدان میں پیش رفت کرے گا تو جواباً پاکستان کو یہ کرنی پڑے گی، اور اس بات کی وضاحت جو ہے وہ محکمہ خارجہ نے بھی کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وضاحت بڑی صراحت کے ساتھ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد سے آج تک کوئی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن صورتحال اگر ویسی بنتی ہے تو پاکستان اپنا حق محفوظ رکھے. بالکل. عبداللہ آپ دیکھیں وہ اسٹیٹ الزام لگا رہا ہے جس کے اپنے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان کے غیر قانونی جو اس کا مواد جو ہے، آپ کے جوہری مواد جو ہے چوری بھی ہوئے ہیں، لیکیج کا مسئلہ لیکیج بھی ہوا ہے، اور ٹریفکنگ بھی اس کا ہے. بابا ایٹمک ریسرچ سینٹر سے جو ہیں وہ چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں، وہ الزام لگا رہا ہے. دیکھیے اس وقت اگر ہم ہندوستان کی جو جارحیت کو دیکھیں، وہ اب جو ڈائریکٹ وار سے اب وہ پروپیگنڈا وارفیئر کی طرف آ گئے، کیونکہ وہاں پہ وہ ناکام ہوئے ہیں. میرے خیال سے اب یہ پوری دنیا ایک واچ سسٹم بھی ہے، پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے کہ کس طرف کس کی جوہری جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہے، جس کے نہیں ہے. جہاں تک اگر افغانستان جارحیت کی وارننگ پاکستان کی طرف سے دے رہا ہے، اس سے برعکس اگر دیکھیں تو انڈین اوشنز میں پاکستانی جو واٹر بارڈرز ہے اس میں اس نے اپنی تینوں مسلح افواج کی جو ہے مشقیں اس نے ہندوستان نے شروع کر دی ہے. ان مشقوں کا اور بارڈرز کے ساتھ ہی مشق کرنا یہ جارحیت کی ہی مثال ہوتی ہے کہ اینی ٹائم وہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے اپنے دشمن پہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ہوش کے ناخن لے اور
पूरी दुनिया जो होश तो उसके वैसे उड़े हुए ना मई के बाद। मई के बाद जब होश उड़ गए हैं, अब होश में आने के लिए भी वो देखे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया तिजारत की तरफ, जो इस वक्त जो मेन सुपर पावर है अमेरिका, वो चाह रहा है कि वो हमारे साथ अमन। असल तकलीफ वही है, तकलीफ वही है, अच्छे लेकिन ताल्लुकात वाशिंगटन और इस्लामाबाद के जो हैं वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ताल्लुकात वो एक मिसाल पॉलिटिकल साइंस की देते हैं कि कोई भी परमानेंट ना दुश्मन होता है ना दोस्त होती है। जो परमानेंट चीज़ होती है वो इंटरेस्ट होती है, और इंटरेस्ट को बरकरार रखना पड़ता है। अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, एंटी चाइना लॉबीज़ ने अमेरिका इंडिया में बड़ा उन्होंने उनको सपोर्ट दिया, एशियन जाइंट बनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देख ले तो डिप्लोमेसी में वो नाकाम रहे। बहरहाल इस तकलीफ को हम क्या कर सकते हैं, वो खुद ही अपने तलाश करें कि उनकी अपनी पॉलिसीज मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को जो है वो खिलाफ उसके वो सरवर जावेद साहब, इसी को हम साथ ही बल्कि डिस्कस कर लेते हैं। एक अफगान मीडिया का जो है, जो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा जो है उनका वो है, और उसी के वो अब गुन गा रहे हैं, और एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दहशतगर्दों के खिलाफ हमेशा से जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। वो कहते हैं कि मसाजिद की जो है ये बेहरमती कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। मसला ये है कि इंडिया को प्रोपेगेंडा, वो ये समझता है कि शायद हमारा जो सफ़ीर है, हमारी जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम जितना भी झूठ बोलेंगे वो सुना जाएगा। वो वक्त ख़त्म हुआ, दुनिया सारी हक़ाइक़ की तरफ देखती है, और मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया ख़ुद तो डूब रहा है, वो अफ़गानिस्तान को भी डूबेगा साथ। और जो हमारे यहाँ वो जो ये जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो बयान है वो नहायत अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप साहब आपको याद दिलाऊं, टीटीपी ने भी बहुत अरसे पहले इसी तरह का जी जी बिल्कुल। तो अगर आप दुश्मन के साथ मिलकर, या शायद वो भी यही सोच रहे हैं कि इंडिया का मीडिया जो है उसकी आउटरीच ज़्यादा है तो शायद उनको कोई हीरोइज़म मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बयान उनके भी गले पड़ेगा और उनकी सियासी जमात के भी गले पड़ेगा कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़, अपनी सियासी जमातों के ख़िलाफ़, अपने मशाहिर के ख़िलाफ़, अपने बड़ों के ख़िलाफ़ हम बयान न सिर्फ देते रहें बल्कि अमली तौर पर भी डिस्ट्रक्टिव जो तखरीबी सरगर्मियां हैं उनमें पेश रहें, तो उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। बल्कि अभी आप देखिए ना, बड़ा अच्छा रास्ता भी हमवार हुआ। अमीर मकाम और असद कैसर ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वो पीस जिरगा करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत को उन्होंने दावत दी, उन्होंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया और साथ में कहा, बोला अच्छा माहौल है। आज फिर मसला ये है कि जो सियासत है ना, उसमें तजुर्बा बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ा सरमाया होता है। कोई नौजवान उठ के अगर सिर्फ इस बुनियाद पर सियासत करना चाहे कि वो जितनी बुलंद आवाज़ में गाली देगा या जितनी बुलंद आवाज़ में वो दूसरों की तज़हीक करेगा, तो उससे मसाइल हल होंगे, उससे मसला हल नहीं होगा। तो हर रिएक्शन का फिर उसके बाद जब हर एक्शन का जब रिएक्शन होता है फिर रोने की आवाज़ आती है। अब्दुल्ला, आपकी तरफ आता हूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे जो ओहदा तो बहुत मोअज़्ज़ज़ है, उस पर बैठे एक शख्स को ये देखना चाहिए कि मैं कारकुन नहीं हूं, मैं भी वज़ीर आला हूं और जिम्मेदार, और मेरे इसको दुश्मन कोट भी करेगा, दुश्मनों को शय भी मिलेगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस बयान की मजम्मत जितनी भी की जाए वो कम है, क्योंकि आपके पार्टी के गवर्नर ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसके। हक भी बनता है वो इस वजह से कि इस वक्त एक सूबे की वज़ीर आला एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक रियासती मशीनरी की एक वो रिप्रेजेंटेटिव है कि एक सूबे को चलाना है, उसकी तरफ से इस तरह की मज़ाक़-ए-ख़ेज़, बल्कि अफसोस का मकाम है कि अब भी इस्लामिक टच जो पीटीआई का मशहूर है
ہمارے قاسم سوری صاحب نے جو خان صاحب کے کانوں میں جو کہا تھا کہ اسلامک ٹچ دے دے، اب اسلامک ٹچ، اور انہوں نے بھی اس کو اگنور نہیں کیا، جو جس طرح کا انہوں نے فوراً اسی طرح شروع ہو گئے. مذہب کا استعمال اپنے ہی لوگوں کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے، ایک فیک پروپیگنڈے کے لیے، یہ ایک قابل مذمت چیز ہے. بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کو یہ بیان زیب نہیں دے، وہ ایک کارکن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں، اس وقت ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. بے شک بہت سے بیانات میں ان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، ان کو اپنی صوبے کی جو عوام ہے ان کی خاطر ان کو لایا گیا ہے. خان صاحب کی حفاظت کے لیے یا ان کی سیاست کے لیے ان کو نہیں لایا گیا ہے. تو وہ بجائے کہ اس طرح کی فیک پروپیگنڈاز بنا ثبوت کے بس صرف جو منہ میں آئے کہ، اس کے بجائے وہ میں چاہتا ہوں بحیثیت نوجوان، وہ بھی نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، وہ جو ہے اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کرے، اپنی صوبے کی ایک امیج بنائے، تاکہ وہ اپنی صوبے کی کارکردگی کی بنا پہ بات کر سکے، نہ کہ ایسی اشتعال انگیزی، وہ بھی مذہبی کارڈ کھیلنا. میں سمجھتا ہوں اب کے دور میں مذہب کا کارڈ کھیلنا جو ہے، اب لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ واضح ہے، اگر اس طرح کا کوئی حرکت ہوتا ہے تو خواہ کوئی ویڈیو، کوئی چیز تو سامنے آتی ہے، کوئی چیز تو ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں بغیر کسی ثبوت کے اور ایک اسلامک، ایک سنی سنائی اور ایک اسلامی ملک نقطہ نظر سے بھی نہیں، ادارے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی کہ آپ کسی کو جو ہے جب تک خود آپ تصدیق نہ کریں، آنکھوں دیکھا نہ ہو، اور آپ وہ کر کے اور آگے پھیلا دیں اسلامی ملک کا، ایک اسلامی ملک کے فوج کے بارے میں ایسا کہنا کہ وہاں کی جو میجورٹی جو افواج ہے، جو سپاہی ہے، جوان ہے، وہ ایک مسلمان ہے. ایک مسلمان کے لیے ہر جو مذہبی جگہ ہوتے ہیں ان کی ایک عزت رکھتے ہیں، خاص کر مسجد کی اپنا ایک احترام ہے، وہ رکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی اشتعال انگیزی دینا، یہ عوام کو مذہبی اشتعال انگیزی دینا، یہ صرف دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن عوامی حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ یقین تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن وہ مزید اپنے سیاسی قائد کے جو ہے وہ جو اس کی ساخت ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں، اس کی سیاست کو مجروح کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی آپ ایکسپوز کرتے ہیں کہ آپ کا ظرف کتنا ہے. اب مذہب کی بجائے، مذہب کا لبادہ اڑنے کی بجائے آپ گورننس دکھائیں، گورننس کے ساتھ کام کریں، پھر 2023 پھر سے آئے گا، پھر سے ہم عوام کے سامنے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. سرور جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبداللہ درانی صاحب آپ کا شکریہ، ایمبیسیڈر آصف درانی ہمارے ساتھ تھے، ان کا شکریہ. یہ بات بالکل درست ہے کہ انڈیا تو کوئی بھی بہانہ تلاش کرے پاکستان کے خلاف، افغان جو رجیم ہے کابل میں، اس کو استعمال کرے، پروپیگنڈا کرے، اس شکست کو، وہ اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرے، اس میں وہ ناکام رہا ہے. لیکن خود یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو، مخالفین کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اس بیان سے ہمارا امیج خراب ہوگا. سیکیورٹی فورسز تو اپنے طور پر جو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.